یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان عظیم ترین عارفین اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے باطنی نعمتوں سے بھی نوازا تھا، معرفت کے سمندر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باطنی نظر اتنی رکھتے تھے وسیع کہ حرمین شریفین کے انوارات کو دیکھا، علوم حاصل کیے، جذب کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کا مزاج تھا کہ جو چیز سامنے نظر آئے اس کی طرف ان کی توجہ پوری ہو جاتی تھی۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے اپنا گھر بیت اللہ شریف نظر آنے والا بنا دیا اور اس پہ اپنی تجلی ڈال دی تاکہ لوگوں کی توجہ رہے اور توجہ سے عبادت کر سکیں۔ ماتے بیت اللہ شریف کے ساتھ انوارات اور پہلے جو حضرات انبیاء یا اولیاء گزرے ہیں ان کے انوارات، اور اس طرح مالا اعلیٰ سے اترنے والے انوارات اس طرح بیت اللہ کے اندر سرایت کیے ہوتے ہیں جس طرح گلاب کے پھول کے اندر خوشبو سرایت کی ہوتی ہے، جس طرح اس کی ہر روئے کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اس بیت اللہ شریف کی فضا کے اندر ہر جگہ نور اور جو ہے وہ انوارات ہیں اور برکات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے، لیکن اس کی جو تجلی ہے اس کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ اللہ نے کر دیا۔ اب جو شخص اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے تو جتنا بیت اللہ کے وہ قریب ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہو جائے گا، بلحاظ مسافت کے فرماتے ہیں کہ جتنا بیت اللہ کے قریب ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بڑا ذریعہ حج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاجی جو ہیں وہ حج کے بعد بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے سینوں کو خوشی سے بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کو حج پہ اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ انوارات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت خراز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ وہ فرماتے ایک دن میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آسمان سے اترا، مجھے پوچھا صدق اور دوستی کی علامت کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا وفادار رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا۔ انہوں نے کہا تو نے صحیح کہا، یہ کہہ کر وہ آسمان پر چلا گیا۔ حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ 30 سال مکے میں رہے، مگر حرم پاک کا ادب اتنا تھا کہ حرم کے اندر کبھی بھی اپنی قضائے حاجت نہیں کی، قضائے حاجت کے لیے حدود حرم سے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ اللہ کیا ان حضرات کا ادب تھا۔ حضرت مولانا اللہ یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عارفین میں سے گزرے ہیں، صاحب کشف و کرامات تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جس جگہ مطاف ہے یعنی طواف کرنے کی جو جگہ ہے بیت اللہ کے ارد گرد، یہاں تقریباً 99 انبیاء کرام مدفون ہیں۔ بہت سارے انبیاء جن کی قوموں پر عذاب نازل ہوا تو وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر اور زمزم کے کنویں کے ظاہر ہونے سے پہلے یہاں آ جاتے تھے اور یہی رہتے اور پھر یہاں ہی دفن ہوئے۔ اور مزید بھی انہوں نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، مثلا حضرت کہتے ہیں باب کعبہ کے بالکل نیچے حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے، مقام ابراہیم کے قریب حضرت صالح علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام اس جگہ مدفون ہیں۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبریں حتیم کے اندر ہیں۔ بہرحال یہ ایک اللہ کے ولی کے مکاشفات ہیں، کوئی نہ بھی تسلیم کرے تو اس کی مرضی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام پر اس طرح کے انعامات فرماتے رہتے ہیں۔ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ
نقدی انعامات دیتے ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جب ہم نے لہو مقالید السماوات والارض آیت مبارکہ تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خزائن کی چابیاں حوالے کر دی۔ اسی طرح بعض حضرات نے خواب میں کہ جبل رحمت پر حج کے موقع پر فرشتہ کھڑا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ اس سال جن لوگوں کا حج قبول ہوا ہے وہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اور قطب الاقطاب تھے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے۔ بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقام اور ان کی عبادت اس قدر بلند ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے دیگر حاجیوں کا حج بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ جس طرح نماز کے بارے میں آتا ہے، جماعت کی نماز کا یہی فائدہ ہے کہ ایک کی نماز بھی قبول ہو گئی تو سب کی قبول ہو جائے گی۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ شریف پر عجیب مضمون لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آم کا درخت ہے تو دیکھا جائے تو اس کی گٹلی کے اندر جو گدا ہے اس گدے سے یہ سارا درخت نکلا ہے، پتے بھی، شاخیں بھی، آگے پھر پھل لگیں گے وہ بھی۔ تو جس طرح وہ گدا جو ہے آم کی گٹلی کے اندر اصل، وہ اس درخت کی اصل ہے، اس طرح یہ پوری کائنات جو ہے اس کی اصل بیت اللہ شریف ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک آدمی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک نوجوان حج کے موقع پر سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، لوگ دعاؤں میں مشغول تھے۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ وہ پھر خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کہا کہ آپ دعا کریں۔ وہ کہنے لگا کہ دعا کا جو شوق ہے مجھ سے ختم ہو گیا، میری دعا کرنے کی صورت باقی نہیں رہی۔ میں نے دوبارہ کہا کہ اس مجمع کی وسیلے سے دعا کر لیں، تو اس نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا تو اس کے اندر سے ایک نعرہ بلند ہوا اور اس کی جان نکل گئی۔ یعنی ایسا اللہ تعالیٰ کا عاشق صادق تھا کہ اس کی جان اللہ کی محبت کے شوق میں چلی گئی۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مینا میں دیکھا کہ لوگ قربانیاں کر رہے تھے، ایک نوجوان سکون سے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تو نے قربانی نہیں کرنی، لوگ قربانی کر رہے ہیں۔ تو وہ نوجوان بیٹھا ہوا کہنے لگا، اے اللہ، لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، میں اپنی ذات کی قربانی دیتا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیں۔ مت اتنی دیر گزری اور وہ شخص گر گیا، وہ نوجوان۔ میں نے اس کو جا کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت تمام حجاج کو نصیب فرمائے اور تمام حجاج کا حج ان عاشقین خدا تعالیٰ کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔